ایک بات عجیب بتاؤں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں شروع میں دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ دعائے ثنا کون سی دعائے ثنا؟ کئی ایک وارد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ایک مشہور ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر کہہ کے آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب، جب آپ اللہ اکبر تکبیر کہہ کے آپ جب نیت باندھ لیتے ہیں تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں آپ پڑھتے کیا ہے جو ہم تک سنائی نہیں دیتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میں یہی پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ رب العالمین میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما دے جتنی دوری مغرب اور مشرق کے درمیان ہے، جتنی دوری پورب اور پچھم کے درمیان ہے، جتنی دوری ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، اے اللہ اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے۔ مغرب اور مشرق کی دوری آج تک سائنس ماپ نہ سکی، پچھم سے لے کر پورب تک کی کیا دوری ہے آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، گوگل بتانے سے قاصر ہے، دنیا سائنس حیران ہے، اس کو ماپ ہی نہیں سکی، میزر ہی نہیں کیا جا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان تو صرف زمینوں کو ماپ سکتا ہے، زمینوں کے باہر خلاؤں میں فضاؤں میں نہ جانے کتنی دوریاں موجود ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، دنیا نہیں بتا سکتی ہے۔ میرے نبی دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے دوری رکھی ہے وہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما دے، یعنی اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے کوسوں دور فرما دے۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کا اگلا جملہ دیکھو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ تعالیٰ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری فرما دے، اے اللہ رب العالمین مجھے میرے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے، ایسے دھل دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طریقے سے سفید کپڑا گندگی سے دھل دیا جاتا ہے، اے اللہ میں سفید کپڑے کی طرح ہوں، یہ گناہ جو میں نے کر ڈالے جو مجھ سے خطائیں صدور ہو گئی ہیں، اے اللہ اس سفید کپڑے پہ دھبے کی طرح ہیں، اس پر داغ کی طرح ہیں، اے اللہ جیسے سفید کپڑا دھل دیا جاتا ہے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، ایک بھی نشان اس پہ باقی نہیں رہتا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے مجھے پاک صاف کر دے، میرے گناہوں کو دھل دے۔ اور تیسرا جملہ سنو میرے بھائیوں، تیسرا جملہ غور سے سنو، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ رب العالمین میری خطاؤں کو دھل دے، پانی سے دھل دے، اولوں سے دھل دے اور برف سے دھل دے۔ گناہوں کو کس سے دھلنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ پانی سے دھلنے کی دعا کی جا رہی ہے، برسنے والے اولوں سے دھلنے کی دعا کی جا رہی ہے، برف سے دھلنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اس کے شارحین نے دو معنی بتلائے ہیں، اس کا دو معنی شرح کرنے والوں نے بتلایا ہے۔ ایک معنی یہ اگر حقیقت پہ لیا جائے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے گناہوں کو گندگی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، ایک سائنس کی بات اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، کیمسٹری کی بات سمجھا رہے ہیں، کیمیکل کی دنیا کو اللہ کے نبی سبق دے رہے ہیں، سائنسدانوں کو ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر گندگی زیادہ کپڑے میں لگ جائے تو تم پانی سے دھلو گے کچھ صاف ہو جائے گا، لیکن گندگی اگر زیادہ باریکی سے کپڑے کے اندر جذب کر جائے تو اولے سے دھلو گے تو اور زیادہ صاف ہوگا، برف سے دھلو گے اور زیادہ
صاف ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری غلطیاں اور یہ گناہ، یہ سب گندگیاں ہیں، اس کو دھلنے کی ضرورت ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان گندا نہیں رہنا چاہتا، اپنے کپڑے گندا نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جو بعض شارحین نے بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں میں ایک طرح کی گرمی پائی جاتی ہے۔